اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بھی بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. ویورز، ہٹلر ایک دفعہ اپنے ایوان میں آیا تو اس نے اپنے ساتھ ایک مرغا اپنی بغل میں دبائے وہ چلتا چلا آ رہا تھا اور ساتھ اس کا پنکھ ایک ایک کر کے نوچتا چلا جا رہا تھا. تو اس کے پنکھ نوچنے کی وجہ سے مرغا بلبلاتا، بار بار بلبلاتا. جیسے جیسے وہ اس کے پنکھ نوچتا مرغا بھی اسی طریقے سے آہو بکا کرتا. اس نے اس حد تک مرغے کے پنکھ اتار دیے کہ مرغا اب گنجا نظر آنے لگا. تکلیف کے مارے مرغا نڈھال ہو گیا. لیکن اپنے جیب سے ہٹلر نے تھوڑی دیر بعد جب کچھ اناج کے دانے اتار کے اس کے سامنے پھینکے نکال کر تو مرغا ان دانوں کے پیچھے پھر آہستہ آہستہ لپکنے لگا اور اس حد تک لپک گیا کہ دوبارہ ہٹلر کے قدموں میں آ کھڑا ہوا. تو اس وقت ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا کہ جمہوری حکومتوں میں یا جمہوری نظام میں جو حاکم ہوتے ہیں وہ عوام کو اس طریقے سے نوچ نوچ کر کھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب عوام کسی قابل نہیں رہتی، جب عوام اپنے قدموں پر نہیں کھڑی ہو سکتی، اپاہج ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حاکم، یہ حکمران انہیں تھوڑی سی خوراک دے کر ان کے مسیحا بن جاتے ہیں. ویورز، یہی حال ہمارے ملکی نظام کا ہے. یہاں جمہوری نظام تو موجود ہے لیکن یہاں جمہوریت گراس روٹ لیول تک یا اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے جو نظریات جو عوام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچایا جاتا. آج کل ملک پاکستان میں صدارتی نظام کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور کافی حد تک اس کے سوشل میڈیا پر بھی اس کی آواز کہیں دور تک چلی گئی ہے. اس سے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اور آنے والا وقت یقیناً اسی طرف جا رہا ہے. ویورز، اب ہم اس نظام کو، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام، ان دونوں نظام کے بارے میں بات بھی کریں گے اور اس میں ہمیں دونوں نظام میں ہمیں کیا نقصان اور کیا فوائد ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے. ویورز، صدارتی نظام چونکہ مختصر نظام ہوتا ہے، اس میں پارلیمانی لوگ، وزیر، مشیر اور اس طرح کے جو آگے بلیک میلنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کی حکومت کی طرف سے جو دستاویزات پیش کی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے جو سفارشات پیش کی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے جو نیا قانون لاگو کیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے جو بھی نئی ترامیم کی جاتی ہیں، اصلاحات کی جاتی ہیں، اس کو جب وہ حکومت جب اپنی طرف سے اس کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے یہ کام اب آگے اس پر کام کرنا ہے، اس پہ ورک کرنا ہے، تو اس وقت یہ وزیر مشیر اس نظام میں نہیں ہوتے. اس نظام میں جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، صدارتی نظام میں جو صدر ہوتا ہے وہ اپنا ایک حکم نامہ جاری کرتا ہے اور اس کے نیچے جو بھی جس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ مراسلہ جاری کیا جاتا ہے اور اس پر وہ بھرپور طریقے سے ورک کرتے ہیں اور پھر 101 اس کے بارے میں جواب دہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ مختصر نظام ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدارتی نظام اس طرح کا نظام نہیں ہوتا کہ جس طرح ابھی ہر جماعت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، نہیں ہمیں یہ وزارت دیں، ہمیں یہ وزارت دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، یہ کریں گے تو وہ. یہ سب نظام جو ہیں یہ صرف پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں. صدارتی نظام میں صرف جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے منجے ہوئے لوگ اپنی اپنی فیلڈوں میں چنتا ہے اور ان کو تمام اپنے اپنے عہدوں پر، اپنی اپنی فیلڈوں پر ان کو براجمان کرا دیتا ہے اور پھر ان سے ان کے کام کا، ان کے ورک کا جو ہے وہ ان سے ہر ماہ یا جیسے بھی انہوں نے اپنا ایک پروسیس بنایا ہوتا ہے اس پر ان سے جواب طلب کرتا ہے. اب جب یہ ہمارے ملک میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے گا تو یقیناً ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا بلیک میلنگ کا جو ایک عنصر ہمارے پورے نظام میں، ہمارے سسٹم میں اگر
حاکم وقت کوئی چیز نئی پیش کرتا ہے، اصلاحات کرتا ہے قانون میں، کسی بھی چیز میں، یا کوئی بھی سسٹم نیا متعارف کرایا جاتا ہے تو نچلا طبقہ اس کو بلیک میل کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی تنظیمات ہوں، چاہے وہ ہمارا جو نچلا سرکار کا جو عملہ ہوتا ہے، جتنا بھی سسٹم چلانے والے لوگ ہیں، وہ سب مل کر جو ہیں اس پر بھرپور ورک کرنے کے بجائے اس میں بلیک میلنگ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، کام کرنے کے رشوت اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے۔ یہ پورا سسٹم جو ہے اس وقت ویورز جو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ پارلیمانی نظام اتنا گندا اور بوسیدہ ہو چکا ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور اب صدارتی نظام کا جو پہلو، جو لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، وہ یقیناً وہ اسی حوالے سے ڈرتے ہیں کہ اب کوئی بھی پارٹی اگر صدارتی نظام آئے گا تو وہ یہ نہیں کہہ پائے گی کہ بھائی ہمیں آپ پیٹرولیم کی وزارت دے دیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، ورنہ آپ کی حکومت ہم گرا دیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں ریلوے کی وزارت دیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کوئی ہمیں وزارت داخلہ دیں، کیونکہ ان لوگوں کے جو اپنے مفاد ہیں وہ مرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہی ہے۔ ویورز، اب صدارتی نظام کا تو ایک پہلو یہ آپ نے دیکھا کہ اس سے جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنا قانون سختی سے عمل درآمد کراتی ہے، اور اس میں بلیک میلنگ یا اس میں مفاد پرستی کے عنصر کو ختم کر کے جو حاکم وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ 5 سال بعد عوام میں جانا ہوتا ہے، وہ اپنے قانون کو، اپنی اصلاحات کو مکمل طریقے سے پرزور طریقے سے اس کو نافذ کرواتا ہے۔ اب اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے جی، یہ تو آمروں کا نظام ہوتا ہے، تو آمرانہ نظام اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی فوجی آمر اپنی فوجی جابس کے دوران جو ہے، فوجی نوکری کے دوران جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، جیسے جنرل مشرف، ضیاء الحق صاحب، ایوب خان صاحب، یہ سب لوگ آمر تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے صدارتی نظام کیا، لیکن یہ سب لوگ آمر تھے۔ اب جو نظام کی بات کی جا رہی ہے اسلامی صدارتی نظام کی، یہ لوگوں کے ووٹ سے یہ حکومت بنے گی، جیسا کہ ایک مختلف اس کے سسٹم ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے، میں نے جو سنا ہے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سینئر تنظیمات ہوں گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اسی طرح مسلم لیگ نون ہو، یہ سب کیونکہ یہ بڑی جماعتیں ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح ایم کیو ایم ہے سندھ میں کام کر رہی ہے، اسی طرح کراچی میں، حیدرآباد میں ان کا کام ہے، اسی طرح جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ صدر نہیں آ سکتا، تو وہ چھوٹی جماعتوں کے حق میں بڑی جماعتوں کے حق میں بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے ایک ہی متفقہ امیدوار تمام جماعتیں اپنا پیش کریں گی، تو پھر ان کے لیے ووٹنگ ہوگی، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے وہ صدر منتخب ہو جائے گا۔ اور جب صدر منتخب ہوگا، وہ اپنی مرضی سے ہر محکمے، ہر سسٹم کو اپنی طریقے سے چلائے گا۔ یہ ہے سسٹم، صدارتی نظام جو آگے چلے گا۔ لیکن اب پارلیمانی نظام کا سسٹم جو بوسیدہ ہو چکا تھا، وہ اس کا نظام اس حد تک گندا اور لتھڑا ہو چکا ہے، بلکہ کہ آپ جائیں اگر آپ تھانے میں بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایف آئی آر کٹوانے کے بھی 500 روپے آپ کو جیب گرم کروانے، چائے پانی کے دینے پڑیں گے۔ آپ کسی وزیر مشیر کے پاس جانا چاہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ کو وقت دینے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے۔ لیکن جب یہ جو آپ اس تصویر میں جو میپ ہے پوری دنیا کا جو سسٹم جو رائج ہے پوری دنیا میں، یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلو کلر ہے، یہ ٹوٹل جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کو شو کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس میں یہ جو یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہے۔ اسی طرح پورے ورلڈ کا میں جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کی بھی گرین دیکھ رہے ہیں کوڈنگ، یہ اس کو شو کر رہا ہے۔ یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پارلیمانی سسٹم سے بہتر صدارتی نظام ہے جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس کے نتائج بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین نتائج کے ساتھ پورا سسٹم ایک اچھے انداز میں کام کر سکتے۔ یہ سب ملک جو ہیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، برطانیہ میں شاہی پارلیمانی نظام ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنا نظام، ہمارے لوگ اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ہمارے لوگوں میں
جو نظام زندگی ہے وہ بہت بہت گراوٹ کا شکار ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم مسجدوں میں سے بھی چیزیں اٹھا کے چلے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. لیکن آپ ان لوگوں کا سسٹم دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنا اگر پارلیمانی نظام, شاہی پارلیمانی نظام کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ بھی ایک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. لیکن آپ دیگر ملکوں میں چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, روس چلے جائیں, جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں, فرانس چلے جائیں, سب میں صدارتی نظام ہے اور بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. کیوں کہ اس میں ہر بندہ اپنی ٹانگ نہیں اڑاتا. ہر سسٹم, ہر جو بھی معاملہ قانون جو حکومت لاگو کرتی ہے اس پر مکمل امر پیرا ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس میں بند ہوتا ہے. تو یقیناً یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدارتی نظام میں اور پارلیمانی نظام میں کیا فرق ہے. آنے والے وقتوں کا نظام انشاءاللہ, کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہے. ہم بہت برے دور سے گزر رہے ہیں, معاشی دور کہہ لیں, اور یا ہمارے ساتھ دہشت گردی کے معاملات. کل بھی لاہور انارکلی میں دھماکہ ہوا, کافی افراد جو ہے وہ جہاں باغ بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے. اللہ پاک سب کو, ان کے لواحقین کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے. ویورز, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اتنا برا وقت گزار رہے ہیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ ہمارا ہوگا اور ہم اس ملک کو دنیا اسلام کا انشاءاللہ ایک پاورفل ملک بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہم اس ملک نے جو ہے وہ دنیا اسلام کی قیادت کرنی ہے. تو یقیناً یہ ملک اس نظام سے, اس سسٹم سے قیادت کے قابل نہیں ہو پائے گا. ہم ہمیشہ اسی نظام کے ساتھ لڑتے 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 مزید گراوٹ کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اور کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی لیڈر آئے, کوئی بھی نظام کو چلائے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سسٹم کو, نظام کو تبدیل ہونا چاہیے. چہرے بدلنے سے, شکلیں بدلنے سے یہ سسٹم نہیں چل پائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس سسٹم کو کلوز ہو کر ایک نیا نظام متعارف کرایا جائے, جس میں عوام کی فلاح و بہبود کا جو سسٹم ہے وہ ڈائریکٹ عوام کی دہلیز تک پہنچے. عوام کو انصاف کی فراہمی ہو, عوام کو قانون فراہم ہو, عوام کو صحت کے مسائل, جو جگہ جگہ لوگ ہمارے آج سڑکوں پہ مر جاتے ہیں, ہماری عورتیں بیچاری ڈیلیوری کے دوران سڑکوں پہ تڑپ تڑپ کر رکشوں میں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی واقعات,